وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اور چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اسے رزق پہنچانا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں انسان جو رزق میں نے تیرے لیے مقرر کر لیا یقین جان لے کہ وہی تیرے لیے مناسب ہے، اور پھر یہ بھی یقین کر لے کہ کائنات کی کوئی چیز تیرا یہ رزق چھین نہیں سکتی. طلب رزق حلال فریضۃ، یہ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے اور انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے. اور رزق حلال کو طلب کرنا یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام بھی اس سے باہر نہیں تھے. انبیاء کے بارے میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کی تجارت کرو کیونکہ یہ تمہارے آباء و اجداد انبیاء حضرت ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم کپڑے بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نجار پڑھائی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، لکڑیوں کی چیزیں بنا بنا کر فروخت کیا کرتے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر دی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسا پیغمبر کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر بھی چٹائی کی ٹوکری بنایا کرتے تھے اور جب بنا کر کسی خادم کو دیتے جو بازار میں فروخت کرتا اور رزق حلال کی کمائی کھایا کرتے. سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نے بادشاہت دی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہے. خوف کیا ہے کہ میں بادشاہت کے زیر اثر نہ آؤں. رات کو حلیہ بدل بدل کر بازاروں میں دیہاتوں میں لوگوں کی حالات دیکھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو روک کر کہتے تھے تجھے قسم ہے کہ تم بتا کہ داؤد کیسا بادشاہ ہے. اسے کیا معلوم یہی ہے داؤد ہے. ایک مرتبہ رات کے وقت سیدنا داؤد علیہ السلام حلیہ بدل کر ایک گلی میں نکلے. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا انسانی شکل میں. اب جبرائیل کا راستہ روک دیا اور کہا بھائی بتا حضرت داؤد کیسا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا جی بادشاہ تو بہت اچھا ہے، ایک خامی ہے. کیا خامی ہے؟ کہا جی خود کماتا نہیں ہے، بیت المال سے کھاتا ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. گھر میں تشریف لائے، رونے لگے اور اللہ سے مانگنے لگے اللہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما. تو اللہ نے پھر معجزے کے طور پر یہ ہنر عطا فرمایا. لوہا ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جاتا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے لوہے کو موم کی طرح کر دیا اور وہ اس لوہے سے جو چاہتے بناتے اور بازاروں میں بیچا کرتے. تو کسب حلال بہت اہم فریضہ ہے، لیکن طلب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رزق مقرر نہیں ہے. نعوذ باللہ، رزق مقرر کر دیا اور مقرر کرنے کے بعد اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب کمائیں. اس اجر اور ثواب کے حصول کے لیے اللہ نے اس کی طلب آپ کے اوپر چھوڑ دی. اب جو بہتر انداز سے کماتا ہے، جو بہتر انداز سے کھاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ہاتھ کی کمائی جو کسب کرتا ہے کماتا ہے اس لیے کماتا ہے کہ تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے، اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر سکے، ہمسائے کے کام آ سکے. فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی طرح چمک رہا ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب رزق حلال میں اچھے راستے اختیار کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ.
رزق کے حلال کی طلب میں بہتر سے بہتر راستہ اختیار کرو، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو ضوابط مقرر کر دیے آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دیانت اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اور وفاداری اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ اگر آپ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں تو مالک کی وفاداری، اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو انسانیت کی وفاداری۔ مثال کے طور پر گندم نہیں ہے موجود اور آپ کے پاس ذخیرہ اندوزی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی جب قیمتیں لوگوں کو بھی چاہیے مارے مارے پھریں پھر میں اپنے منہ مانگے دام لوں گا، یہ نہیں۔ اگر ضرورت کی چیز مارکیٹ میں نہیں ہے اور آپ کے پاس موجود ہے تو پھر وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گودام خالی کریں، مارکیٹ میں لائیں، اور جو اس کی مارکیٹ کی قیمت ہے اسی قیمت پر فروخت کریں۔ یہ ہے وفاداری۔ یہ تین چیزیں، تین اصول ہیں وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ کے، اور جتنا مقرر کیا اس سے زیادہ مجھے نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو جائے پھر کبھی بھی مایوسی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی آپ کم ہمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔